وہاں اس کے بعد ڈان کے زیر اہتمام یہ بہت ہی مشاعرے ہوا کرتے تھے، 3-4 مشاعرے ہوئے بہت، پاکستان کے شاعر بلکہ مجید لاہوریوں نے عظیم الڈان مشاعرہ لکھا کرتے تھے۔ تو 48 میں کہیں حفیظ نے وہاں کچھ حرکتیں کی، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس کا توڑ یہ ہے کہ انڈیا سے شاعر منگوائے جائیں اور ان کی پبلسٹی خوب کی جائے۔ چنانچہ فراق گورکھپوری کی اور جگر مراد آبادی کی خوب پبلسٹی ہوئی، انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے، انہوں نے فلاں دن آنا ہے، انہوں نے فلاں جہاز پر آنا ہے، یہ علیحدہ خبریں چھپتی رہیں۔ اچھا، شعراء کو انہوں نے اکابر کے ہاں ٹھہرایا ہوا تھا۔ میں نواب نور الدین حسین کے ہاں تھا، تو میں پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا یار شاعر تو ہم بھی ہیں، خبر ان کی چھپتی ہے۔ بہرحال وہ اب کراچی میں مجھے کوئی نہیں جانتا، خواجہ صاحب نے کی حکم پر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، یعنی جو بعد میں بہت بے تکلف دوست ہو گئے، محمد جعفری صاحب، ظریف جبل پوری، ادیب سہارنپوری، یہ لوگ اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اور احسان اکٹھے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے پچھلی صف پہ، نشتر صاحب کی صدارت تھی، خواجہ ناظم الدین پہلے اور سفراء وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو پنجاب میں گورنر بھی رہے ہیں اس وقت وزیر ہوں گے؟ جی ہاں، اس وقت وزیر تھے عبدالرب۔ انہوں نے جناب انہوں نے سوچا کہ 60-65 شاعر تھے، سندھ مدرسہ گراؤنڈ میں مشاعرہ تھا، کم از کم 60-70 ہزار کی پبلک ہوگی، بڑا ان دنوں شعر کا شوق بھی تھا۔ تو 25ویں یا 26ویں نمبر پر انہوں نے میرا نام بول دیا۔ ان کو خیال تھا کہ یہ شخص ہے تو صحیح کچھ، لیکن اگر 25ویں شاید نمبر پڑ جائے گا تو کون یاد رکھے گا 60 تک۔ تو احسان صاحب نے مجھے ٹھوکا دیا، میں نے کہا نہیں میں نہیں اٹھتا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ نام بلایا، پھر چپ رہے، پھر اگلا بلا لیا، پھر انہوں نے 45ویں کے قریب مجھے بلایا، میں پھر بھی نہیں اٹھا۔ تو اب جب وہ 3-4 شاعر رہ گئے، ایک جگر صاحب رہ گئے، حفیظ رہ گئے اور احسان رہ گئے، تو مجھے بلایا گیا۔ تو احسان نے کہا نہیں میں پہلے پڑھوں گا، انہوں نے پتہ نہیں کیا سونگ لیا یہ بات۔ تو وہ جب اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ثاقب زیروی صاحب سنائیں، کیونکہ خالد صاحب بار بار انہیں کہہ رہے تھے کہ وہ ثاقب زیروی کو بلاؤ۔ تو میں اٹھا تو انہوں نے کہا بھائی ثاقب زیروی صاحب کو بلایا ہے محمد جعفری صاحب نے۔ میں نے کہا مجھے بن جانے دیجئے، میں پڑھتا ہوں۔ اب جب میں نے وہ نظم پڑھنی شروع کی تو اس کا تاثر بہت گہرا ہوا، اور زید بخاری صاحب نے، میں دیکھ رہا تھا ان نظر پڑی، ان کو بہت تکلیف ہوئی اس بات پر غالباً، انہوں نے اٹھ کے لائٹ آف کر دی۔ پنڈال میں 60-70 ہزار کے پنڈال میں لائٹ آف ہو جائے، میں نے مائک پر تھوڑا سا ناک کیا تو میں نے کہا کہ مائک چل رہا ہے، نظم مجھے یاد ہے آپ سنیں۔ تو لوگ کھڑے ہو گئے سننے کے لیے۔ اب جب وہ تاثر گہرا ہوا تو انہوں نے لائٹ آن کر دی، میں بیٹھ گیا، میں نے نہیں پڑھی، میں بھائی عبداللہ خان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تو زید بخاری بجائے اس کے کہ وہ ان سے کوئی سرزنش کرتے اسے، وہ آ کے میرے پاؤں پہ گر پڑا، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ یوں ہی ہاتھ جا پڑا بس۔ تو میں نے پھر دوبارہ وہ نظم پڑھی۔ اس کے بعد جگر صاحب تھے، وہ جگر صاحب کی غزل بیچارے نہیں سنی گئی، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا۔ اب وہاں کچھ بھائی عبداللہ خان بھائی جان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 4:30 بجے تک کم از کم ہم آٹوگراف دیتے رہے۔